حملہ کیا گیا تھا رات کو تقریباً 2 بجے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے دوبارہ سے ماشاءاللہ یہاں پہ پہنچ گئی ہیں. اب اگلا کیا پلان ہے؟ اب تو پانی بھی آپ لوگوں نے کر لیا, بالوں سے گھسیٹا بھی گیا. اس کے بعد جو ہے عمران خان کی شفٹنگ کی بھی باتیں کی جا رہی کہ اس جگہ شفٹ کریں گے جہاں پہ کوئی جائے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی ایسے یہ ڈر, میری بات سنو, یہ ڈرے ہوئے ہیں, اتنے خوف زدہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ نہیں لگا سکتے. ہاں عمران خان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, عمران خان کے ساتھ دعائیں ہیں, لیکن یہ لوگوں کی کسی کی جرات ہی نہیں عمران خان کو ہاتھ لگائے. یہ گیدڑ ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں ایک عمران خان, اور جو بول رہے ہیں نا, ساروں کے نام سب کو پتہ ہے, پاکستان کو ساروں کو پتہ ہے. ان بیچاروں سے جو کہلوایا جا رہا ہے یہ کدھر بھاگیں گے؟ اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے. یہ جو بول رہے ہیں نا, جات کہیں نہیں سکیں گے, نہ یہ ملک چھوڑ سکیں گے. دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے, 1 کروڑ پاکستانی باہر بھی ہے, اس لیے ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے یہ جو بول رہے ہیں یہ خوف سے بول رہے ہیں. پانی پھینک دیا, 9 ڈگری ٹیمپریچر تھا 2:30 بجے رات کے. اتنا ٹھنڈا نہیں لگا جتنا ہمیں ڈر لگ رہا ہوگا کہ پہلے ہم نے سوچا پانی آئے گا بڑا ٹھنڈا ہوگا, لیکن انہوں نے 3 دفعہ ہمارے اوپر پانی کا اٹیک کیا. اور پھر ہمیں سمجھ آ گئی تھی تھوڑی, ہم بھی سمجھدار ہو گئے, کیونکہ پھر ہمیں اگر کوئی گلی ملتی تھی ہم اس کے اندر بھاگ جاتے تھے. ہم پھر نکلتے تھے, یہ پھر پانی پھینکتے تھے, جانے بھی نہیں دے رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ آپ کو جانے دے رہے ہیں, یہ کس سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہاں بیٹھے نا, یہاں گھر چلے جائیں. یہ جانے نہیں دے رہے تھے, پانی کے ساتھ یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو کیا ہم ایک گلی میں بھاگ جائے؟ جب ہم نکلتے تھے تو وہ جیسے نہیں ہوتے شکاری باہر بیٹھا ہوتا ہے, شکاری کی طرح وہ پورا وہ کنٹینر لے کر اعزاز SHO گاڑی میں بیٹھ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. جو جس ڈائریکشن میں ہم گلی میں جاتے تھے یہ ادھر پانی پھینکتے تھے. بچوں کے پیچھے آئے ہیں, میری بہنوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو گرایا ہے. اعزاز اس گاڑی میں بیٹھا تھا, اس کو جو کیا باؤزر تھا اس کے اندر بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہا تھا کہ ان کو گراؤ, ہاں ان کو گراؤ. باری باری ہمیں آ کے کہہ رہا تھا یہاں سے اٹھ جائیں. ہم کیوں اٹھ جائیں وہاں سے؟ اس کو آرڈر آئے ہوں گے کہ ہر حالت میں ان کو کسی نالے میں پھینک دو. وہ تو اچھی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو حفاظت دینے والا ہے, جتنی زخم ان کو آئے ہیں وہ کم ہیں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں ہمیں زخم آئے؟ میری بہنوں کے وہ کچھ نہیں کہیں گی, اگر آپ ان سے پوچھو وہ بھی نہیں کہیں گے. وہ گری ہیں پتھروں کے اوپر, تو وہ ہاتھوں پہ زخم ہے, گھٹنے ان کے چلے میں, وہ کچھ نہیں کہیں گے. وہ ابھی بھی ان کو پوچھو گے میرے سے ناراض ہوئیں گے کہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. کوئی نہیں دل برداشت تھا ان چیزوں سے. پانی تھا, ہم ہنس بھی رہے تھے سارے کہ میں نے کہا پانی کا ہم سے ٹھنڈا ہوگا, پانی سے زیادہ تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے. تکلیف دے کیا ہے, کر لیں, ٹیئر گیس بھی کر کے دیکھ لیں. اس سے زیادہ کیا چلائیں گے؟ ربر بلٹس چلائیں گے, اور اس کے بعد یہ چلائیں گے بلٹس. یہ کبھی نہ بھولیں یہ سارا کچھ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور یہ جرم کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں نا یہ جرم کر رہے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی معافی ہے, ریکارڈ پہ ایک دفعہ چیز چلی جائے نا کہ تم نے غیر آئینی چیز کی ہے, اس کے بعد یہ نہیں رہتا کہ میں جی ملازم تھا, میں اوپر سے آرڈر لیا. یہ جو پاکستان میں روز سنتے ہیں نا, ہم کہیں جاؤ نون لیگ والے پہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا, شہباز شریف بھی کہتے ہیں جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. یہی ہے نا, یہ کیا سسٹم ہے؟ نہیں, ہر جو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق, دنیا کے قانون کے مطابق جو حرکت کرتا ہے وہ جرم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اوپر سے آرڈر آیا. جرم کرنے والا مجرم ہے. تو اس سے قانون ہمیں بھی پتہ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت یہ جو پروسیکیوشن والے آتے ہیں ان کو قانون نہیں پتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے کورٹ کے اندر جج کے سامنے, پروسیکیوشن والا کہتا ہے 2 بجے رات کو عورتیں وہاں کر کیا رہی تھیں. یہ ہوتا کون ہے؟ بے شرم آدمی کہ 2 بجے رات کو وہ عورتیں کر کیا رہی تھیں. یہ اس قسم کے لوگ جب اپنی کتنی ان کی نوکری کی تنخواہ ہوئے گی, ایسی نوکریوں کی لعنت بھیجو جہاں پہ تمہیں اپنے ضمیر اور سارا کچھ ساتھ ہی بیچنا پڑے. ہم اگر یہ ٹیوزڈے کو منگل والے دن عمران خان کی ملاقات کا دن ہے, اور ہم بالکل وہاں بیٹھیں گے, ہم جتنی دیر مرضی بیٹھیں گے. انہوں نے مارنا ہے, گولیاں چلانی, کچھ بھی چلانے کو تیار ہے. میں اور اپنی بہنوں کی بات کر رہی ہوں, اور ہم سب کے شکر گزار ہیں, چاہے وہ بچے ہمارے ساتھ ہیں. 10-12 سال کے آپ لوگ وہاں پہ ہوتے ہو, 10-12 سال کے بچے تھے ادھر,
अब अगर इतनी वाटर कैनन चलाओगे वो उड़ के कहीं जाकर हादसा हो जाता, अगर वो जाकर नालियों में गिर जाता, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो इसलिए हम जाएंगे। मैं किसी को नहीं कहती हूँ कभी भी कि आप हमारे साथ आकर बैठे, बल्कि उस वक्त जब इनकी वाटर कैनन चलना शुरू हुई तो सेनेटर मुश्ताक हमें खड़े होकर गाजा का बता रहे थे कि गाजा में कैसे उनको जेल में रखा गया, 6 दिन के लिए वो जेल में वहां पे थे। वो अपना किस्सा बता रहे थे सेनेटर मुश्ताक। और पीछे से वाटर कैनन आई और मैंने, वो लड़के खड़े थे, मैंने कहा देखो पीछे से वो बाउजर चला रहे, तुम अब लोग यहाँ से भागो। मसला ये मुझे ज्यादा था कि कोई जा ही नहीं रहा था। मैं उनको कह रही यहाँ से जाओ, आप जाओ, वो देख लो उसने चला दी है वो गाड़ी, कोई नहीं जा रहा था। तो इसलिए लोगों का जज्बा को कैसे तोड़ोगे? लोग तो तैयार हैं, हर किस्म की इनका जुल्म सहने को तैयार हैं। तो हम तो आराम से बैठे हुए थे, ना हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे। छोटी सी 2 लकड़ियां जला के, सूखी हुई जला रहे थे बच्चे अपने आप को गर्म रखने के लिए। हम भी उसका थोड़ा सा, हमें भी उसका फायदा हो रहा था, माँ के साथ ही खड़े थे। तो हम कहीं किसी की ना रुकावट थे, ना हमने कोई कानून तोड़ा, ना हमने आइन तोड़ा। सीधी सी बात है। ये जो दफा 144 है ना, ये सबसे ज्यादा ये हुई है कि जब पाकिस्तान बना था तब ये खत्म हो जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने लगाया हुआ है। अब अंग्रेजों के कानून ला के अपने मुल्क में, यूके में ये कानून नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने लगवाया था, क्योंकि आपने जिनके ऊपर आपने उनको गुलाम बनाया तो उनको कंट्रोल करना होता है। इसलिए ये चीजें, अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये चीजें जो कानून वगैरह हैं, इसको सारा कुछ इंशाल्लाह इमरान खान को कहेंगे खत्म करें। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ पर जो शायद खट्टर साहब थे, उनकी जो टांग की हड्डी थी वो भी फ्रैक्चर हो गई है। किसकी? शायद खट्टर साहब की। हाँ, तो आप लोगों को कोई जख्म, आप अभी बता दें कितने लोग जख्मी हुए? देखिए, बहुत लोग जख्मी हुए हैं। बात, मैं नहीं गिरी थी तो इससे मैं जख्मी नहीं हूँ। पानी खाया था लेकिन जख्मी कोई नहीं हुआ। मेरी बहनें, हाँ, वो उनको जख्म आए हैं। उनको कहाँ, लेकिन उनको वो गिरी थी नीचे, कहाँ टांगों पे जख्म आए हैं उनके, क्योंकि पत्थर थे, आपको पता है वहाँ कीचड़ और पत्थर था, तो उनको जख्म आए हैं। लेकिन वो खैर है उसकी। शायद खट्टर उनको बचा रहा था और नहीं बचोता, ये उनको पकड़, वो क्योंकि आपको पता है इतना प्रेशर आता है पानी, तो वो जान के मेरी बहनों को टारगेट कर रहे थे। एक लड़का वहाँ पे नजर आ रहा है जो पानी के आगे खड़ा है, और वो एजाज, वो इमरान खान के साथ बहुत पुराना है, और पता नहीं, मुझे नहीं पता था वो खड़ा है। जब मैं देख रही थी मैंने कहा मैंने क्या सवाल पूछा, क्योंकि हम तो गिरते फिर रहे थे। मैंने कहा इतने प्रेशर के आगे ये कौन बंदा है जो उसके आगे खड़ा है, क्योंकि हम तो खड़े नहीं हो सक रहे, तो ये कैसे खड़ा है इस पानी के आगे? पता नहीं वो कैसे खड़ा था। यकीन करें उस प्रेशर में इतना कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वो अल्लाह ने उसको जो भी जज्बा दिया या जोश दिया, वो डाइवर्ट कर रहा था असल में। वो जो प्रेशर ये मेरी बहनों को जब मार रहे थे ना, पानी को टांगे मार रहा था, वो पानी असल में पानी के आगे खड़ा हो गया ताकि मेरी बहनों को ना लगे। वो उसको पानी को आगे उसका सामना कर रहा था डाइवर्ट करने के लिए, और अवैस यूनस वो भी खड़े थे उसके सामने। तो ये बच्चे तो बड़े जज्बे वाले हैं, इन्होंने ये कोई नुकसान थोड़े पहुंचाए थे, ये तो खवातीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अव्वल तो पानी पता है, जो ऐसे जो एजाज है उसको पता है वहाँ खवातीन, औरतें, बच्चे बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है ये करने की। वो आपसे काफी ज्यादा हम देखा कि आपसे मुज़ाकरात भी हो रहे थे, काफी देर से यहाँ से क्यों आई वाटर कैनन? वो कह रहा था आप यहाँ से उठ जाएं। मैं कह रही थी हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई गैर आईनी चीज नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठे हुए, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो हम कौन सा कानून तोड़े? हम बैठ सकते हैं यहाँ पे सड़क पे। हमारी भाई को कैदे तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे पता है अपनी मुलाकात करने देंगे, लेकिन हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कैदे तन्हाई में अंदर है, हम उसके साथ ही बाहर बैठेंगे और हम फिर बैठेंगे जाकर। अच्छा, कल से हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि अगर यही सूरत-ए-हाल अडियाला के बाद रही तो खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से भी गौर हो सकता है। करके देख लें, बातें हो रही, करके देख लें। आपका ख्याल है जरदारी साहब इसका बोझ उठाएंगे? सारा सिंध खड़ा हो गया, फिर ये इतना नहीं वजन उठा सकते। ये मरियम नवाज के पास छोड़ा हुआ है इधर पंजाब पुलिस के पास, ये सिंध नहीं इतना वजन उठाएगा। वो तो उनकी तो हालत बुरी हो जाएगी। उसके बाद बिलावल अपने सिंधी उनके खड़े हो गए, फिर क्या करेंगे? आपका ख्याल है इमरान खान को भी अकेला छोड़ेगा? बल्कि यहाँ पे तो है, वहाँ पे कोई नहीं छोड़ेगा इनको। आप लोग उधर भी फिर जाएंगे? क्या मतलब है, इमरान खान को शिफ्ट क्यों करेंगे? ये अव्वल तो ये बता दें इमरान खान जेल में है क्यों? गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से
یہ جرم ہے عمران، یہ اصلی جرم یہ جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو قید میں رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں عمران خان سے. عمران خان لوگوں کی آواز ہے، بس بات ختم. تو ہم نہیں ڈر رہے، نہ ہی ہم گھبرا رہے ہیں. گولیاں چلانی انہوں نے اصل میں قید کے لیے، یہ میں جس عدالت میں آئی انہوں نے ڈالنا ہے. یہ وہ کیا ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ اب ہم آج کل ان بیچاروں کو سب کچھ چھوڑا ہوا ڈراؤ جا کر. تو وہ کہتے ہیں جی 5 سال کی قید ہے، دے دیں قید. انہوں نے، میں نے کہا ٹرائل چلانے کی اب ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں وٹنسز کا. میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا اب ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں وٹنسز کا. انہوں نے کیا کہنا ہے کہ میں نے آ کے عمران خان کا پیغام دیا. وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ میں آ کے عمران خان کا پیغام دیتی ہوں پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے. تو ہاں میں نے دیا پیغام. اور کہتے جی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. عمران خان کا پیغام دینا کسی دنیا اور پاکستان کے قانون کے مطابق غیر آئینی غیر قانونی ہے ہی نہیں. اب بتائیں کہ یہ اپنا قانون خود بنا لیں گے، جب دل کرتا ہے قانون بنا لیں گے. انہوں نے سزا دینی ہے. میں نے کہا جی یہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ علیمہ خان کو جیل میں بھیجنا ہے، کیونکہ آرڈر لکھا ہوا ہے. جنہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے یہاں بھیج چکے ہیں. اس بندے کو بھیجا ہوا ہے کہ تم جا کر ان کو جلدی سے قید میں ڈلواؤ. بس یہ ہو رہا ہے. علیمہ خان صاحب رات کو سہیل افریدی آپ کے پاس آئے تھے، اذان ہو جائے. آج وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی جا رہے ہیں، پھر ایک دفعہ اسمبلی لگانے، تو اس پر کیا کہیں؟ نہیں وہ کہاں، وہ سہیل افریدی، مینا خان وغیرہ آئے تھے یہی پوچھنے کے لیے کہ کیا جو ایونٹس جو ہوئے تھے وہ خود بھی جا کر بیٹھیں گے. تو یہ میں نے ضرور کہا تھا سہیل افریدی کو کہ آپ کا ریکارڈ ہم نہیں توڑ سکے. آپ کی آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ 2 مہینے. راجہ مسعود الرحمان بہت دیکھتے ہیں اس فرام کشمیر.